اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، 9 چند جمعرات ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس بابرکت شب میں ہمیں اور آپ سب کو اعمال صالح انجام دینے اور قرب الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، اس ویڈیو میں والدین کے لیے نماز مغفرت کے حوالے سے اور اس کے بعد شب جمعہ اور روز جمعہ کی جو فضیلت ہے ان کے اعمال کے حوالے سے وہ بیان کرنا ہے۔ والدین کے لیے نماز مغفرت یہ 2 رکعت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر 10 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد رکوع اور سجود مکمل کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین یوم وللمؤمنین والمؤمنات۔ 10 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد قنوت میں دعا مانگیں، رکوع و سجود مکمل کرنے کے بعد تشہد و سلام مکمل کریں اور اس کے بعد 10 مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس نماز مغفرت کو آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے ان کی روح کو ہدیہ کریں، اور یہ نماز آپ کسی بھی وقت کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، ہر دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا پڑھیں گے ان کے درجات میں اضافہ ہوگا، اور یہ بالخصوص مرحوم والدین کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور آئیے شب جمعہ اور روز جمعہ کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے۔ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں ایک فرشتہ ابتدائے شب سے، یعنی جیسے ہی شب جمعہ آتی ہے اس وقت سے لے کر آخر شب تک عرش کے اوپر سے یہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مومن بندہ جو طلوع فجر سے پہلے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرے تاکہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ ہے کوئی مومن بندہ جو طلوع فجر سے پہلے گناہوں سے معافی کا طالب ہو اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ کوئی بندہ مومن ہے کہ جس کی روزی میں نے تنگ کر رکھی ہو تو وہ طلوع صبح سے پہلے مجھ سے وسعت رزق طلب کرے، پس میں اس کی روزی میں وسعت عطا کروں۔ آیا کوئی بیمار مومن ہے جو مجھ سے طلوع صبح سے پہلے شفا کا طالب ہو تو میں اسے شفا دوں۔ کوئی قیدی غم زدہ مومن ہے جو صبح جمعہ سے پہلے مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو قید سے رہائی دے کر اس کا غم دور کروں۔ آیا کوئی مظلوم مومن ہے جو طلوع صبح سے پہلے ظالم کے ظلم کو دور کرنے کا مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے لیے ہر ظلم کرنے والے سے انتقام لوں اور اس کا حق اسے دلا دوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پس وہ فرشتہ جمعہ کی صبح طلوع ہونے تک اسی طرح آواز دیتا رہتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، یہ بہت بابرکت شب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ملائکہ فرشتے کس طریقے سے بندے کو بلاتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ اور ایک اور فرمان امام علیہ السلام کا روز جمعہ کے حوالے سے، امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ روز جمعہ کے حوالے سے امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے
اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند، دعائیں قبول، رنج و الم زائل اور بڑی بڑی حاجات پوری کر دی جاتی ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے اپنی رحمت میں اضافہ کرتا ہے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اس دن اللہ کو پکارے اور وہ اس دن کی عزت و عظمت کا قائل بھی ہو تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا کرے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شب جمعہ یا روز جمعہ میں وفات پا جائے تو وہ شہید شمار ہوگا اور قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کے دن کی عظمت کی پرواہ نہ کرے اور اس کے حق کو ضائع کرے، مثلا نماز جمعہ بجا نہ لائے یا حرام کاموں سے نعوذ باللہ نہ بچے، اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شخص کو جہنم کا ایندھن بنائے، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ تو صاحبان ایمان، یہ بابرکت دن ہے جمعہ کا، اور جمعہ کی شب بھی امام باقر علیہ السلام جمعہ کے دن کی فضیلت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آفتاب نے کبھی کسی ایسے دن طلوع نہیں کیا جو جمعہ سے بہتر ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس روز یعنی جمعہ کے دن پرندے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے اور کہتے ہیں کہ آج بڑا ہی عظیم دن ہے۔ تو صاحبان ایمان، خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو اس دن کی اور اس شب کی فضیلت کو درک کریں اور اللہ سے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب، اپنی فیملی، اپنے مرحومین مرحومات کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس دن اور اس شب میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔